صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کا تذکرہ ہوگا اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادوں کا خاص طور پر تذکرہ ہوگا، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا روحانی علاج، آج کا وظیفہ، پھوڑے پھنسی سے نجات کا روحانی علاج۔ پھنسیاں نکل آتی ہیں، پھوڑے نکل آتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں بھی بعض کا الرجی ہو تو سردیوں کے دنوں میں بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ ناسور بھی بن جاتا ہے، بڑا پھوڑا بن جاتا ہے، بڑا زخم بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پھوڑا، پھنسی یا ناسور بن گیا ہو اور وہ کسی طرح بھی اچھا نہ ہو، درست نہ ہو رہا ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، شفا یاب نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ شخص 7 دن تک 300 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 7 دن تک پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں تعداد میں یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر یہ پڑھ کر 300 مرتبہ اسم مبارک یا رقیبو یہ پڑھ کر دم کریں اس زخم پر، اس پھوڑے پر، پھنسی پر، ناسور پر۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا بفضلہ تعالی، زخم بالکل اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پہلا روحانی علاج پھوڑے پھنسی کا، ناسور کا، زخم کا۔ دوسرا روحانی علاج جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بھی مروی ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام علیہم الرضوان شفا کے لیے، امراض سے شفا کے لیے حاضر ہوا کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی مٹی لیتے، مبارک مٹی، پاکیزہ مٹی، اور پھر اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے، وہ بھی پاکیزہ، اور پھر اللہ کا نام لیتے، اور پھر فرماتے کہ مدینہ کی مٹی سے، اللہ کے نام سے، بعض کے لعاب دہن سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ بس وہی دعا جو صحیح مسلم میں مروی ہے، موجود ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بظاہر کچھ عارضے یا امراض لاحق ہوتے تو ان سے شفا عطا فرما دیتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ درد سے بھی نجات ملے گی، اور اگر زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اس سے بھی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دعا سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ تربت ارضنا، بسم اللہ تربت ارضنا برقیقۃ بعضنا، برقیقۃ بعضنا لیشفی بہ سقیمنا، لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ دعا دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ تربت ارضنا برقیقۃ بعضنا لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہمارے ملک کی مٹی، ہمارے ملک کی زمین کی مٹی ہے، ہمارے بعض کا لعاب ہے، تاکہ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفا پا جائے۔ تو بس یہ دعا پڑھیں اور زخم پر دم کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس پھوڑے پھنسی زخم سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج، جو شخص پھوڑے پھنسی کے مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ شہادت کی انگلی پر، شہادت کی جو انگلی ہے اس پر لعاب دہن لگائے، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے، اور 1 مرتبہ سورہ زخرف کی آیہ مبارکہ 79 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر وہ لعاب دہن پھوڑے پھنسی یا زخم پر لگا دیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی پھوڑے پھنسی، ناسور، زخم سے
نجات عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھا جو طریقہ ہے بہت خوبصورت یہ عمل ہے اور یہ حقیقت ہے، صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تاکہ حدیث مبارکہ میں کہ موت کے سوا تمام بلاؤں سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ بھی اور عمل بھی، سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، 7 سال ہو گئے ہیں گھٹنے میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں ہر طرح کا علاج کروا چکا ہوں، بہت سے اطباء سے، ڈاکٹر سے، فزیشین سے رجوع بھی کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی قلت ہو، جہاں لوگوں کو پانی بہت مشکل سے ملتا ہو، کم ملتا ہو، دستیاب نہ ہوتا ہو، اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہوں، اور وہاں جا کر تم ایک کنواں کھودو، کنواں کھودو، اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب وہاں کوئی پانی کا چشمہ جاری ہوگا، پانی کا ذریعہ بنے گا، کنواں بن جائے گا، تو تمہارا خون رک جائے گا، تمہارا یہ ناسور، تمہارا یہ زخم جو تمام علاج کے باوجود صحیح نہیں ہو رہا، اللہ کی مخلوق کی اس طرح خدمت کرنے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا یہ خون رک جائے گا۔ تو اس شخص نے ان کے کہنے پر عمل کیا، یعنی کنواں کھودا، کنواں کھدوایا، پانی کا ذریعہ بن گیا، لوگ وہاں سے پانی پینے لگے، جانور پانی پینے لگے، لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہونے لگی۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنے کی بدولت اس شخص کے اس ناسور، اس زخم کو جو 7 سال سے صحیح نہیں ہو رہا تھا، شفا یاب نہیں ہو رہا تھا، اس کو شفا یاب فرما دیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایسا معاملہ ہے کہ پھر ان لوگوں کی دلی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، پھر کہنا بھی نہیں پڑتا کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ دل سے آپ کو دعا دے گا، اور جو پھر دل سے دعا نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور پھر جب جانور بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی پانی پی رہے ہیں، اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ ہر تر جگر رکھنے والے کو پانی پلانے کے بارے میں پیارے آقا کا فرمان یوں بھی ہے کہ اس میں بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے دیکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کر کے دیکھیں۔ پھر دیکھیے تمام مصائب، تمام تکالیف، تمام پریشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی اس اچھے عمل کی بدولت دور فرما دے گا، اور ان لوگوں کی دلی دعائیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ آج کے روحانی وظائف، پھوڑے، پھنسی، ناسور، زخم وغیرہ کے علاج کے لیے آپ خود ضرورت ہے تو اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں تک اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، چونکہ آیات بینات بھی اس میں ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہے، تو یہ لوگوں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہم سب کے بتانے سے کسی کا بھی بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کسی بھی بیماری سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری بھی ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا کا باعث بنے گا، دین و دنیا آخرت میں بھلائی کا باعث ہوگا اور باعث نجات ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم گھرانہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں جو کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ایک جملے میں بات کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے بعد اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں، سب سے برتر و بالا بھی ہیں، اور سب سے عظمت اور شان والے بھی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے فرما دیا تھا نعت کی صورت میں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر جیسے آپ کی عظمت، رفعت اور شان ہے
کہ آپ جیسا دوسرا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب آپ ہی ہیں، حبیب اللہ آپ ہیں، خاتم النبیین آپ ہیں، خاتم المرسلین آپ ہیں، اللہ کے آخری نبی آخری رسول آپ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، عاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، ماحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، حاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ اور خصوصاً یہ 5 وہ اسماء مبارکہ ہیں جو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماحی ہوں، میں عاقب ہوں۔ تو اب ان اسماء مبارکہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے الذی یحمد حمدا کثیرا، کہ وہ ہستی جن کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی گئی، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی تو سبھی تعریف کرتے ہیں، سبھی اپنے اپنے انداز کے ساتھ، تمام مذاہب کے ماننے والے، خصوصاً اہل کتاب ہوں یا انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے، سبھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد بیان فرمائی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جہاں پہلے تمام نبی علیہ السلام، تمام امتیں آپ کا ذکر کرتی رہیں، تمام کتابوں میں آپ کا ذکر، وہیں پر خود اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ذکر کے تذکرے بلند فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی یحمد حمدا کثیرا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کے تذکرے سب سے زیادہ ہوئے، جن کی تعریف سب سے زیادہ بیان کی گئی، کیونکہ خود اللہ رب العزت آپ کی تعریف بیان فرمانے والا ہے۔ پورا کا پورا قرآن مجید، فرقان حمید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب، جو حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، یعنی جب اللہ اللہ کہنے والے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی۔ تو علماء نے لکھا اس وقت بھی اللہ کا نام لینے والے تو نہیں ہوں گے، وہ ختم ہوئے، قیامت آ گئی، لیکن اس وقت بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تو اپنے، اور اس آیہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پتہ چلا، اور یہ استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی ہمیشہ سے بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی ذکر فرما رہا ہوگا۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خوبصورت نام ہے کہ حقیقت میں ہر لمحہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا خوبصورت نام۔ احمد، احمد کا معنی ہے وہ ہستی جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو، حمد بیان کی ہو۔ پھر اسی طرح ماحی، دین کو زندہ فرمانے والے۔ عاقب، عاقب آپ کا ایسا نام ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے آخر میں آنے والے، یعنی سب سے آخری نبی، آخری رسول۔ اسی طرح حاشر، لوگوں کو حشر میں جمع فرمانے والے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسماء مبارکہ بہت خوبصورت۔ آپ کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد ہے وہ 25 سال کی عمر مبارکہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہوتا ہے۔ اس وقت سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر مبارکہ 40 برس ہے۔ یہ عقد جو ہے یہ بھی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تو ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس عقد مبارکہ میں بھی کئی حکمتیں ہیں جو ہماری عقل اور فہم میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، عمروں کا فرق دیکھیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکے کی عمر جو ہے وہ کم ہو اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو پھر اس طرح کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد ہی ایسی عمر میں ہو رہا ہے کہ آپ خود نوجوان ہیں، 25 سال کی عمر مبارکہ ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی عمر مبارکہ 40 برس ہیں۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے پہلے 2 عقد ہو چکے تھے، وہ شوہر جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے، تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا عقد آپ کے ساتھ فرمایا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بیوہ خاتون ہوں تو آج ہمارے معاشرے میں بیوہ خاتون سے نکاح یہ بھی اچھا تصور نہیں کیا جاتا، یعنی لوگ یہی کہتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اب خاتون چونکہ بیوہ ہو چکی ہیں تو یہ پوری زندگی یوں ہی اپنے بچوں کے لیے اور یوں ہی گزار دے، دوبارہ نکاح نہ کرے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک عقد جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا وہ باکرہ تھیں، یعنی کنواری تھیں، باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بیوہ ہیں۔ تو سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ پھر بیوہ خواتین جو ہیں ان سے نکاح کیا جائے۔ ہم جہاں ذکر کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا، آپ کی سیرت مبارکہ کا، تو یہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ ہے کہ بیوہ جو خواتین ہیں ان کا آسرا بنا جائے، ان کا سہارا بنا جائے، ان سے عقد کیا جائے۔ اور پھر اکثر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ایسی تھیں کہ جو بیوہ بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پہلے شوہر سے بچے بھی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں ان بچوں کو بھی پالا، ان کی ذمہ داری بھی اٹھائی، تو ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو 1 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بطن اطہر سے ایک شہزادے کی صورت میں سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نامی اسم گرامی قاسم رکھا اور اپنے لیے کنیت ابو القاسم منتخب فرمائی، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنیت کو رکھنے سے منع فرمایا کہ ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے، یعنی اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاک کے ذرے جو ہیں وہ بھی بڑے بابرکت ہیں۔ بہرحال ان کی ولادت باسعادت ہوئی، عقد سے 1 سال بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نامی اسم گرامی رکھا، پھر 17 ماہ تک یہ حیات رہے، اور بعض روایت کے مطابق 2 سال تک یہ حیات رہے، اپنے پاؤں پر چلنا سیکھ چکے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آغوش مبارک میں لیتے، ان کو اپنے ساتھ لپٹاتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی دیکھ بھال کرتیں، محبت فرماتیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو یہی منظور تھا کہ یہ 2 سال ہی کی عمر میں یا 2 سال سے کم عمر میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ اس موقع پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ جو مکہ المکرمہ میں موجود، کہ اگر یہ دکھ یہ تکلیف تمہیں اٹھانا پڑتی تو تم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت یہ ایک فطری عمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور پھر وہ بچہ کہ جو کم عمری میں ہی فوت ہو جائے، کہ جس کے ساتھ والدین ابھی
پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیت دے رہے ہوتے ہیں، آغوش میں اپنی پال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب اللہ کے پاس چلا جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس آزمائش کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نے برداشت کیا۔ اسی طرح پھر اور جنت المعلا مکہ مکرمہ میں سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ان کی تدفین کی گئی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر اولاد اطہار علیہم الرضوان ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو شاہزادے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، یہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے بطن اطہر سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 4 شاہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن، ان کی بھی ولادت باسعادت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہی کے بطن اطہر سے ہوئی۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 6 شاہزادے اور شاہزادیاں یہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھی شاہزادے اور شاہزادیاں ہیں۔ صرف ایک شاہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ان کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس موقع پر 8 ہجری ماہ ذی الحج میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ان کے بطن اطہر سے سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک بستی میں رہا کرتی تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے لیے رہائش کا بندوبست فرمایا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ خاتون سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جو صحابیہ بھی ہیں سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر خوشخبری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشخبری پر انہیں ایک باغ کھجوروں کا عطا فرما دیا، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے شاہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام نامی اس میں گرامی ابراہیم رکھا۔ اور ایک روایت صحیح بخاری کی اس میں یوں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم کا نام جو ہے یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے لائے اور رکھا گیا۔ وہ یوں کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ نازل ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یوں مخاطب کرتے ہیں، یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی۔ تو آپ مسکراتے ہیں اور آپ کو یہ نام اتنا اور یہ کنیت اتنی پسند آتی ہے کہ آپ اپنے اس شاہزادے کے نام جو ہے اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھ دیتے ہیں۔ اور خود آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹے اپنے شاہزادے کا نام ابراہیم رکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، باغ عطا فرما دیا۔ اسی طرح جو سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی دایا تھیں جو ان کو دودھ پلاتی تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو باغ عطا فرمایا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاہزادے کو اٹھایا، گھٹی دی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیقہ کیا۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت میں یہ کہ 2 جو بھیڑیں ہیں وہ لے کر 2 بھیڑوں کے ذریعے سے انہیں ذبح کیا گیا، ان کا عقیقہ کیا گیا، اور دوسری روایت میں کہ 1 بکری سے ان کا عقیقہ کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے بارے میں بیٹے کے 2 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، 2 بکرے 2 بکریاں کی جا سکتی ہیں، 2 بھیڑیں کی جا سکتی ہیں، تو اس کے برعکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھیں تو ہمیں دونوں چیزوں کا ذکر مل رہا ہے۔ ایک روایت میں 2 بھیڑوں کا ذکر ہے، یعنی بیٹے کی طرف سے 2 جانور بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، عقیقہ کیا جا سکتا ہے ان سے، اور ایک کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، جیسے دوسری روایت میں کہ 1 بکری ان کے عقیقے کے طور پر ذبح کی گئی۔ تو اس لیے دونوں طریقے جو ہیں بالکل ان کی اجازت ہے، 1 جانور یا 2 جانور عقیقے کے طور پر ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ان سیدنا ابراہیم
رضی اللہ عنہ، ان کے بال جو ہیں وہ تراشے گئے، منڈوائے گئے سر کے بال، اور ان کا وزن کیا گیا، ان کے وزن کے برابر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی جو ہے وہ صدقہ فرمائی۔ تو یوں آج بھی بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بال جو ہیں، جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، نومولود ہوتے ہیں، ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، ترشوائے جاتے ہیں، منڈوائے جاتے ہیں، اور پھر ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ جتنا بھی وزن بنے اس کے برابر چاندی، یا جو چاندی بنتی ہے ان بالوں کے وزن کے برابر جتنی چاندی بنی، اس چاندی کی رقم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دی جاتی ہے۔ تو یہ سنت مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی جو خاتون ہیں وہ سیدہ ام بردہ بنت المنذر رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے صلے میں، دودھ پلانے کے صلے میں کھجوروں کا ایک باغ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام اولاد اطہار علیہم رضوان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ مدینہ طیبہ کے تمام بچوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے، اور وہ بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھا کرتے، حتیٰ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے کہیں سفر پر یا غزوہ پر تشریف لے جاتے تو بچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر تک آتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو بچے آپ کا استقبال کیا کرتے، صحابہ کرام استقبال کیا کرتے۔ یہ بچوں کے ساتھ محبت کا عالم۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، تو ایک اعرابی آیا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھی بچے ہیں، 10 بچوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تو میں تو ان سے محبت نہیں کرتا، یوں شفقت نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا جائے، ان کو کھلایا جائے، ان پر شفقت کی جائے، حتیٰ کہ اہل و عیال پر جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق یہ سب سے بہتر دراہم ہوتے ہیں، یہ سب سے بہتر پیسہ ہوتا ہے، تاکہ فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس شہزادے کے ساتھ بھی بہت محبت فرمایا کرتے، اپنی آغوش مبارکہ میں لیتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو چومتے، ان سے شفقت فرماتے۔ پھر یہ بھی ابھی 18 یا 17 ماہ کے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور جب ان کا آخری وقت تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ عالم نزاع میں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حاضر ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ننھے شہزادے، ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارکہ میں ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مبارک ہاتھوں میں، آغوش میں یہ شہزادے جو ہیں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے، چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے اس سے، اور جو ایک ننھا شہزادہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اس کا غم جو ہے، اس کا بھی اظہار کتنے خوبصورت پیرائے میں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بھی اسوہ کاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ موت تو امر حق ہے، اللہ کی طرف سے حق فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور فرمایا ہم بھی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں پہلے جانے والوں سے جا ملیں گے، اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اے ابراہیم ہمیں تیرا غم اس سے بھی بہت شدید ہوتا،
اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے ابراہیم میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل نہایت غم زدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔ یعنی دل بھی غم زدہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لیکن پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم راضی برضا ہیں اور زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے، ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو پھر ہم نے جزا فضا نہیں کرنی، واویلا نہیں مچانا، اور ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ جو صبر و برداشت کے برعکس ہو، جو اسلامی تعلیمات کے برعکس ہو، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہاں آنسو بہہ سکتے ہیں، دل غم زدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اور موقع پر جب صحابیات رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں، ایک غالباً سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے وصال پر، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منع کرنے لگے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہ یا عمر، اے عمر آپ انہیں نہ روکیں، یہ آنسو اور دل کا غم زدہ ہونا یہ تو اللہ کی رحمت سے ہے۔ یعنی جو ہمارا کوئی بھائی، کوئی بھی رشتہ دار عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی محبت، اس کے غم کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں یا دل غم زدہ ہوتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں جو ایسا معاملہ ہو کہ جو جیسے سینہ کوبی کرنے لگ پڑنا یا دیگر معاملات، صبر و تحمل کا دامن چھوڑ دینا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ انہی کے قریب ان کو دفن کیا گیا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو غسل دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی تدفین کی تو پھر ان کی قبر انور پر پانی چھڑکا گیا، اور نشان لگانے کے لیے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند پتھر جو ہیں وہ اکٹھے کیے اور ان کی قبر کے جو سرہانے کی جانب جو ہے وہ رکھ دیے گئے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں کے ساتھ بہت محبت فرمایا کرتے، اور اپنے شہزادوں شہزادیوں کے ساتھ تو محبت کا عالم ایسا تھا کہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسی محبت کرنی چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، اور اگر شروع سے ہی ان کے ساتھ اس طریقے سے تعلیم و تربیت کا رویہ اختیار کیا جائے تو پھر کبھی بھی بچے جو ہیں وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتے۔ جب ان کی تعلیم و تربیت شروع دن سے پیار محبت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ اچھے انسان بنیں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا نصیر صاحب نے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ سنتا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی اولاد تھی، اور اگر تھی تو ان کے مزارات کہاں ہیں؟ جی آپ کا ایک عقد ہوا تھا، اس کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اولاد آپ کی نہیں تھی، اس حوالے سے اسی وجہ سے آپ کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ طیبہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ منگنی ہوئی ہے، لیکن جو جہاں منگنی ہوئی ہے ادھر سے بار بار انکار ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ 2 وظائف کریں، ایک ہی یا اس کو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 جو ہے اسی کو آپ پڑھیں 313 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی جمعۃ المبارک کے علاوہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن خصوصیت کے ساتھ 313 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، مسز صالح صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کی تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہوتا ہے یا صرف سورہ سے؟ جی جب تیسری رکعت ہے یا دوسری ہے چوتھی ہے، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔
ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا فریاض صاحب ہیں جڑاں والا سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، گھر میں بیماری اور پریشانی ہے۔ جی آپ کوشش کیجئے سورہ بقرہ کی 40 دن تک گھر میں تلاوت کیجئے صبح کے وقت یا دن میں جب بھی وقت ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، پروگرام کا وقت بڑھا دیں، اور کہتی ہیں کہ میں یہ پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں۔ جی شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت 1 گھنٹہ ہے فی الحال، تو کافی ہے، بہرحال آپ کی بات پر غور کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ۔ جی سب سے خاص وظیفہ ہر وقت ہر دن کا، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کا بھی، وہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا